السلام علیکم بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتارا گیا اور وہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ آج ہم ان سے متعلق ایک سبق کی پڑھائی کریں گے۔ سبق کا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات۔ اس کے مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ پڑھائی سے پہلے کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے الفاظ کو سبق میں خط کشید کیجیے اور پھر پینسل کے ساتھ معنی بھی لکھ لیجیے۔ فرہنگ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 138 پر دی گئی ہے۔ ان الفاظ کے علاوہ ایسے الفاظ جو فرہنگ میں نہیں ہیں ان کے لیے لغت کے استعمال کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ پہلے لفظ ہے معجزہ۔ اس کے حروف دیکھیں گے، میم، عین، میم، عین، میم، عین، جیم، جی، معجزہ۔ وہ کام جو انسانی طاقت سے باہر ہو۔ وہ خلاف قانون قدرت بات جو نبی سے ظاہر ہو۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، سخی۔ حروف دیکھیں گے، سین، خ، سین، خ، سین، خ، یہ، سخی۔ فیاض، کریم، دریا دل، فراغ حوصلہ، لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے والا، کریم النفس۔ اسی طرح باقی مشکل الفاظ کے معنی بھی لغت سے تلاش کر سکتے ہیں۔ چلیں اب سبق کی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ پڑھائی سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ الفاظ کی ادائیگی مکمل تاثرات کے ساتھ کرنی ہے۔ پیراگراف پڑھتے ہیں۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یعنی سوال کیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا، یعنی جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کی عملی تشریح تھی، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ خود قرآن پاک نے اس کی شہادت دی اور کہا، اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عظیم، یعنی واوین کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ واوین ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم نے کسی کا قول اسی کے الفاظ میں لکھنا ہو۔ بے شک اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے بڑے رتبہ پر ہیں۔ ہم نے پیراگراف کی پڑھائی کی۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ تو اہم نکتہ کیا ہوا؟ تعارف۔ اب اگلا پیراگراف دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خاکسار، ملنسار، مہربان اور رحم دل تھے۔ چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے، نہایت سخی، فیاض اور داد و دہش والے تھے۔ امکان بھر، یعنی کہ جہاں تک ہو سکے، سب کی درخواست پوری کرتے، تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہا، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی شادی ہوئی، ان کے پاس ولیمہ کا کچھ سامان نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ، حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ فیاضی اور دنیا کے مال سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں نقد کی قسم سے کوئی چیز بھی ہوتی تو جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر میں آرام نہ فرماتے۔ ایک بار فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا، یعنی اناج بھیجا، اس کو بیچ کر قرض ادا کیا گیا۔
پھر بھی کچھ بچ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر میں نہیں جا سکتا۔ رات مسجد میں بسر کی۔ دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے تب گھر تشریف لے گئے۔ ہم نے دوسرے پیراگراف کی پڑھائی کی اور جانا کہ اہم نکتہ اس پیراگراف میں فیاضی اور مال سے بے رغبتی ہے۔ تیسرا پیراگراف مہمان نوازی پر اور چوتھا یتیموں سے محبت پر ہے۔ بچوں، اب آپ اسی طرح مکمل سبق کی پڑھائی کیجیے اور ہر پیرے میں بیان کیا گیا اہم نکتہ تلاش کیجیے۔ استقرائی انداز میں سبق کے اہم نکات لکھیے۔ شکریہ۔